السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القصص کے 16ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل اور سراپا ہدایت و رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی تھی اس وقت کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کتابیں دی گئیں، وہی پیغام و ہدایات حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی اپنی امتوں کو دی۔ جب یہ امتیں ہلاک ہو گئی تو ان کا پیغام بھی ان کے ساتھ ہلاک ہو گیا، لیکن جب موسیٰ کو نبوت سے نوازا گیا تو ان کو باقاعدہ ایک کتاب دی گئی جس کا نام تورات ہے۔ پچھلے انبیاء کو کتابیں سنائی گئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ایک تختی میں لکھ کر عطا کی گئی۔ شاید وہاں سے ایک تبدیلی کی شروعات ہونے والی تھی۔ دوسری قوموں سے کچھ مختلف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بعد کی قوموں کے لیے اللہ نے کچھ اہم قانون و ہدایات دیے تھے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَلَكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ۔ تم اس وقت کوہ طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو احکام دیے تھے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو اس کا مشاہدہ کر رہے ہوں، بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین کے بسلے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ تورات سے حاصل کردہ ہدایات اور بصیرت کی وجہ سے فرعون کی غلامیت سے بنی اسرائیل کی آزادی ممکن ہوئی۔ جب تورات نازل ہوئی تھی تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے صحابہ اکرام نے اس کا مشاہدہ نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود تورات موسیٰ کے واقعات، طور، کوہ سینا، مدین وغیرہ کے بارے میں قرآن میں ذکر ہے۔ صدیوں پرانے واقعے کو قرآن نے ذکر کیا ہے۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کے معجزہ کو ثابت کرتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے سالوں پہلے ہونے والے واقعے کا ذکر خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، اور نہ یہ ان کے لیے لکھنا ممکن ہے۔ اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ایسے واقعات اور باتوں پر مشتمل ایک کتاب اللہ کی طرف سے ہی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ بات کامن سینس سے بھی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ تم اس وقت کوہ طور کے کنارے پہ موجود تھے، جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کرے۔ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ۔ کوئی قوم وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، اور کوئی قوم ایسی نہیں گزری ہے جس میں ڈرانے والا نہ بھیجا گیا ہو۔ جب انبیاء کے پیغام و دعوت کو لوگ بھول جاتے ہیں اور وہ سماجی اور دینی طور پر بدتر ہو جاتے ہیں، ایسے حالات اور ایسے ماحول میں دوسرے نبی کو بھیجا جاتا تھا۔ وہ اس لیے کہ بہت ساری چیز جو انسانوں کو جاننا بہت ضروری ہے وہ انسانی عقل سے حاصل کرنا ممکن نہیں ہے،
اس کے لیے انسان کو کسی مددگار یا ذریعے کی بے حد ضرورت ہے، اور وہ مددگار و ذریعہ ہی ہے انبیاء اکرام۔ انسان کو اپنی رہنمائی کے لیے انبیاء کا سہارا لینا ہی پڑتا ہے۔ انبیاء کی اتباع کرنے سے ہی بھلائی اور برائی کے بارے میں واضح جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے۔ روحانی جانکاری کے لیے انبیاء کی اتباع کرنی ہی پڑے گی۔ انبیاء ہمیں اللہ اس کے احکامات کے بارے میں سکھاتے ہیں، ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ اللہ کے پیغام کی بنیاد پر ہی انبیاءوں نے تہذیبوں کی بنیاد رکھی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ یہ آیتیں انبیاء اور کتابوں کے تعلق سے اسلام کی تکمیل اور عمدگی کو بیان کرتی ہیں۔ ان آیات میں قرآن اس نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کہ تمام انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں کو مانتا ہے۔ اللہ سے نازل شدہ صحیفے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ صحیفے اور کتابوں کو اتباع کرنے والے علماء لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو محمد نبی اور قرآن کی اتباع کرنے لگے۔ وہ صرف اپنی پچھلی کتابوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ قرآن آتے ہی قرآن کی وسعت کو قبول کرنے۔ ان آیات میں قرآن اس نظریے کو ظاہر کرتا ہے کہ جو آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے تمام انبیاء اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں اور صحیفوں کو مانتے تھے، جب اللہ کی طرف سے نازل شدہ صحیفے اور کتابوں کو اتباع کرنے والے علماء کو یہ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی پیروی کرنے لگے اور اس کو ماننے لگے۔ وہ صرف اپنی پچھلی کتابوں تک محدود نہیں رہے، بلکہ قرآن آتے ہی قرآن کی وسعت کو قبول کیا۔ یہ آیتیں یاد دلاتی ہیں کہ قرآن کے بارے میں اہل کتاب کا نظریہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کو نہیں ماننے والے جاہل لوگ عجیب و غریب دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے مذاہب سچ ہیں۔ یہ دعویٰ کہ سارے مذاہب اسلام کی طرح مکمل اور انوکھے ہیں، یہ غلط اور بری سوچ ہے۔ یہ کم عقل والوں کا کہنا ہے کہ سارے مذاہب سچ کہنے والا دعوے وسیع سوچ کا حصہ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اسلام تمام مذاہب سے مختلف اور مکمل ہے۔ یہ آیت ایک اور بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ ملحدین کا یہ دعویٰ کہ نبی کے پاس جو تورات کے بارے میں معلومات تھی وہ وحی کے ذریعے نہیں ملی بلکہ کچھ سابقہ کتابوں کے علماء نے بتائی ہوئی باتیں ہیں، اس کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن بنائی ہیں۔ دور حاضر میں اس دعویٰ کو ملحدین لوگ زیادہ پرچار کرتے ہیں، لیکن یہ آیتیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا علم وحی کے ذریعے ملا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن جو بھی تاریخی واقعہ کہانیاں بیان کرتا ہے وہ ہماری سوچ بدلنے اور عمل کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ہے، نہ کہ صرف ہمیں سنانے کے لیے۔ قرآن نذیر ہے، قرآن رہنمائی دکھانے والی ایک کتاب ہے، قرآن تمام انسانوں کے لیے گائیڈ بک ہے۔